نبی اکرم شفیع اعظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. باب لا مانع لما أعطى الله. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن البراء مغيرة بن شعبة قال كتب معاوية رضي الله تعالى عنه اكتب لي ما سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول خلف الصلاة فأملى علي مغيرة قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول خلف الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ تقدیر سے متعلق احادیث کو جمع فرما رہے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے. خیر کا بھی خالق اللہ تعالی ہے، شر کا بھی خالق اللہ تبارک و تعالی ہے. شر کا پیدا کرنا شر نہیں ہے، شر کا اپنانا شر ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو خیر محض بنا کر پیدا فرمایا اور شیاطین کو شر محض بنا کر پیدا فرمایا، مکمل شر. اسی طرح جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے سراسر خیر بنا کر پیدا فرمایا اور جہنم کو اللہ تبارک و تعالی سراسر شر. جنت میں جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اور جہنم میں جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، فرشتوں کو بھی اختیار نہیں، شیاطین کو بھی. اب اصل میں ایک باطل جماعت دنیا میں گزری ہے جو یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شر کو پیدا نہیں کرتا ہے بلکہ بندہ ہی کرتا ہے. توبہ استغفر اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا عاجز، بے بس سمجھتے ہیں. نہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اسباب ظاہری ہیں، حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جیسے بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا، ایک آدمی بیمار ہو جائے، تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے خاموش بیٹھ جائے کہ مقدر میں صحت ہوگی تو ہوگی ورنہ نہیں. حکم ہے دوا اپناؤ، دوا استعمال کرو. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ. ہر بیماری کے لیے دوا ہے. ہو سکتا ہے بعض بیماری ایسے ہوں جو اس کا علاج ہمیں نہ معلوم ہو، لیکن دوا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا. اب یہاں جو اللہ تعالیٰ دینے پر آتا ہے تو کوئی روک سکتا نہیں ہے. اب جب اللہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا. ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی لے کر بڑی سے بڑی چیز تک. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں. حضرات صحابہ میں بڑی عجیب ایک مزاج تھا. شاید اسی وجہ سے حضرات صحابہ بنے. بڑے سے بڑے کبھی یہ نہیں سمجھے کہ میں بڑا ہوں. جیسے حضرت معاویہ بہت بڑے صحابی ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں مغیرہ بن شعبہ وہ درجے کے نہیں ہیں. بہرحال وہ بھی صحابی ہیں. جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے پوچھتے ہیں تقویٰ کسے بولتے ہیں؟ عمر فاروق. انہیں تقویٰ نہیں معلوم. فضائل اعمال میں یہ حدیث ہے. تو یہاں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں اگر تم نے سنا ہے تو مجھے لکھ کر بھیجو، مجھے پڑھنا ہے. لیکن نبی علیہ السلام سے جو دعا ہے اتنی آواز سے پڑھ لیتے تھے، جو قریب میں ہوتے وہ سن لیتے تھے. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور پیچھے صحابہ کا آمین بولنا قیامت تک ایک حدیث نہیں ملی. دعا ثابت ہے، کئی دعا ثابت ہے.
بعض صحابی یہ نقل کریں گے نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ عام طور سے حضرت نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد مانگتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، دیکھو ہر فرض نماز کے بعد تم یہ دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی تمہارے اوپر اگر سمندر برابر بھی قرض ہو فرض نماز کے بعد تم اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر تمہارا قرض ہو اللہ تعالیٰ اتار دے گے۔ اس قسم کی حدیثیں ہیں، لیکن جو رواج میں اب ہے ایسا نہیں۔ بہرحال اب یہاں جواب میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کتب معاویہ الی المغیرہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ الی المغیرہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں اکتب الی ما سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ اپنے فرزند کو آپ ولی عہد بنا دیں، یہی صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اکتب الیہ ما سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول خلف الصلاۃ، مجھے لکھ کر بھیجو جو تم نے سنا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نماز کی فرض نماز کے بعد جو پڑھتے تھے۔ فاملہ علیہ مغیرہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مغیرہ بن شعبہ نے مجھے لکھ کر بھیجا، سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول خلف الصلاۃ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، یاد ہے ہم لوگوں کو؟ بہرحال نیت یہ کر لیں اس کے بعد سے ہم پڑھیں گے، یہ ضروری نہیں کہ امام کے ساتھ ہم دیں، کئی مرتبہ بول چکا ہوں، امام اپنی مانگیں ہم اپنی مانگیں، یا امام ختم کر دے تو پھر ہم مانگیں، یا یہ کہ ہم نماز صبح ختم کرے جا رہے ہیں راستے میں مانگیں، سب صحیح ہے، یہ فرض نماز کے بعد مانگنا ہی کہلائے گا۔ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرض نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ تو ہم کو یاد ہے، چہاروں کلمہ کا شروع ہے۔ اس کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت، اے پروردگار آپ وہ ہیں جو دے کسی کو روکنے والا کوئی نہیں، ولا معطی لما منعت، آپ جس سے روک دیں کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی بھی مال والے کو مال نفع نہیں دے سکتا ہے، نفع اللہ تعالیٰ مقدر میں رکھیں گے تو وہ مال سے وہ نفع اٹھائے گا۔ جیسے بیماری کی مثال دے کے رک گیا بیچ میں، اب دوا ہے، دوا کا استعمال کرنا سنت ہے، اور دوا سبب ہے صحت کے لیے، یہ ظاہری سبب ہے، حقیقی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ چاہیں گے تو اس دوا سے صحت دیں گے، اللہ چاہیں گے تو یہ نہیں 50 دوا آ جائے 50 ڈاکٹر جمع ہو جائیں صحت نہیں ملے، یہ ہے سبب کا مطلب۔ باب ما تعمد باللہ من درک الشقاء وسوء القضاء، بد نصیبی سے پناہ مانگو، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور تقدیر کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقدر کر چکے ہیں اس میں جو شر ہے اس سے، اب اللہ تعالیٰ مقدر فرما دے اس میں شر بھی ایک مخلوق ہے، جیسے کائنات پوری مخلوق ہے، شر بھی ایک مخلوق ہے۔ سب سے آخری صورت دو ہیں، فلق سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یا اللہ مخلوق کے شر سے حفاظت فرما۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب جادو کر دیا گیا تو یہی دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا جس کے پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحت ہوئی، جادو ختم ہوا۔ ہم سب جانتے ہیں قصہ تو جانتے ہیں۔ تو یہاں امام بخاری علیہ الرحمہ عنوان ہی یہ قائم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، کس سے؟ بد نصیبی سے اور تقدیر کے شر سے۔ قولہ تعالی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، امام بخاری علیہ الرحمہ اس کے لیے دو آیتیں جو آخری سورت کی ہے
اسے بیان فرما دیا۔ کیا بتایا؟ شر بھی ایک مخلوق ہے، یعنی مخلوق کے شر سے میری حفاظت کر۔ تو مخلوق کے اندر دونوں صفتیں اللہ نے رکھا ہے، خیر بھی رکھا ہے، شر بھی رکھا ہے۔ اور شر سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ ڈھونڈو۔ اللہ چاہیں گے تو ہی شر سے حفاظت فرمائیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ دعاؤں کا مضمون گزر چکا ہے، اس میں بھی حدیث آئی ہے، تعوذوا، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ سے یعنی اللہ کی پناہ ڈھونڈو، حکم اللہ کے رسول دیتے۔ تعوذوا باللہ، کس سے؟ من جہد البلا، ایسی تکلیفیں جو برداشت نہیں کر سکتے، تکلیفوں کے برداشت سے۔ آدمی پر ایسی تکلیف آ جائے جو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اسے بولتے ہیں جہد البلا۔ درک الشقا، بد نصیبی کے پہنچنے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ وسوء القضاء، تقدیر کے شر سے۔ وشماتۃ الاعداء، اور دشمن ہنسیں اس سے بھی پناہ مانگو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے اتنی محبت ہے، یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ دشمن ہم کو دیکھ کر نہ ہنسے، دشمن ہم کو دیکھ کر خوش نہ ہو۔ دشمن کب خوش ہوتا ہے؟ جب ہم کو تکلیف پہنچتی ہے، تب وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ الگ چیز ہے، کسی کے تکلیف پر خوش ہونا وہ کینہ ہے، اور کینے کے ساتھ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ تو بات پکی ہے۔ باب یحول بین المرء وقلبہ، آدمی اور اس کے دل کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی حائل ہو جاتے ہیں، یعنی دل میں جو بات ڈالتے ہیں وہ اللہ میں ڈالتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال كثيرا ما كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يحلف لا يا ومقلب القلوب۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی قسم کھاتے ان الفاظ سے قسم کھاتے تھے، یحلف لا ومقلب القلوب، دلوں کو پلٹنے والے، دلوں کو پلٹنے والوں کی قسم، ایسے قسم کھا کر ہی نبی علیہ السلام کچھ فرماتے۔ اب ایک حدیث امام بخاری لے رہے ہیں، بیان فرماتے ہیں۔ وبه قال حدثنا علي بن حفص وبشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لابن صياد خبأت لك خبيا قال الدخ قال اقسى فلم تغدو قدرك قال عمر إذا لي فاضرب عنقه قال دعه إن يكن هو فلا تطيقه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله۔ ابن سیاد ایک آدمی، اس کی صفت کو کسی نے آ کر نبی علیہ السلام کی محفل میں بیان فرمایا۔ جو صفتیں اس کی بیان کی جا رہی ہیں، صحابہ کے ذہن میں یہ آ گیا شاید یہی دجال ہے۔ نبی علیہ السلام نے بلا بھیجا، آ گیا تو نبی علیہ السلام نے اس سے کہا بتا ایک چیز جو میں نے تیرے لیے چھپا کے رکھا ہے، تیرے لیے میں ایک چیز چھپا کے رکھا ہوں، بتا وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا دھواں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھاگ جا، ذلیل ہو جا، بہت حد سے بڑھ کر جا رہا ہے، حد سے بڑھ کر جا رہا ہے، یہ فرمایا۔ غصے میں جب نبی علیہ السلام نے اس قسم کے الفاظ استعمال فرمایا تو راندہ ہو جا، ذلیل ہو جا، اور تو حد سے بڑھ کے جا رہا ہے، اس قسم کے الفاظ، تو نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ سے دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، ابھی گردن اڑا دیتا۔ اب اس سے امام بخاری فرماتے ہیں اب دل پلٹ دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شر کی طرف۔ یہ شر تھا، وہ کیسے معلوم ہو یہ شر تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چھوڑ دے، کیوں؟ یہ اگر دجال ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا ہے، دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اگر دجال نہیں ہے تو اسے مارنے سے تجھے کیا فائدہ، اسے قتل کرنے سے تیرے کیا فائدہ؟ نبی علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائے۔ اب امام بخاری رحمہ یہی بتانا چاہتے ہیں
اب دل پلٹنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پلٹا شر کی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا کام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دل کو خیر کی طرف پلٹ دیا، رک گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو دل کے پلٹنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ تو حدیث مشہور ہے، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 انگلی کے بیچ میں ہے، جیسے چاہے اللہ تعالیٰ الٹتے پلٹتے۔ کبھی کسی کی تعریف کرتے ہوئے ملے گا وہی آدمی، کبھی حضرت شیخ العرب العجم مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبح کو زندہ باد جس کے بارے میں کہا ہے وہی آدمی شام کو مرد آباد بولنے کا دور چلتا ہے، آج سے 80 سال پہلے بولے، 80 سال پہلے بولے حضرت شیخ۔ یعنی دنیا ایسی بدلی ہوئی ہے کہ صبح میں جس کی تعریف کرتا ہے وہی آدمی اسی کی شام میں جا کر اسی کے لیے بربادی کی دعا کرے گا، بد دعا کرے گا۔ ویسا دور ہے 80 سال پہلے بتایا، اب بتاؤ آج کیا حال ہوگا۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن سیاح سے کہا خبأت لک خبیئا، میں نے تیرے لیے ایک چیز چھپا کے رکھا ہے، بتا کیا؟ قال الدخ، اس نے کہا دھواں۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اخسا، جا ذلیل ہو جا، دور ہو جا۔ فلن تعدو قدرک، حد سے بڑھ کر نہ جا، تو حد سے بڑھ کے جا رہا ہے۔ جیسے ہم لوگ بھی بولتے ہیں کسی کو وہ بہت آگے بڑھ جا رہا ہے، دیکھ خبردار۔ قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھے بہت ناراض ہی نبی علیہ السلام اس سے، فرمایا اذن لی فاضرب عنقہ، آپ اجازت دیں میں اس کا گردن جدا کر دوں گا، سر جدا کر دوں گا۔ قال دعوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو۔ ان یکن ہوا فلا تطیقوا، اگر یہ دجال ہی ہے تو تم اسے ہرگز نہیں مار سکتے، قتل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ رکھا ہے دجال آئے گا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، آ کر عیسیٰ علیہ السلام ہی سے ماریں گے، اور مارنے کے لیے وہ قتل نہیں کریں گے، وہ کوئی تلوار تیر نہیں، ایک لاٹھی ہوگی ان کے پاس، اس سے وہ یہاں ماریں گے ٹخنے میں، ادھر ٹخنے میں ماریں گے وہ مر جائے گا۔ اتنی بات صاف صاف ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ هُوَ، اگر یہ دجال نہیں ہے فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ، کوئی بھلائی نہیں ہے اگر تم اسے قتل کر دو گے۔ باب قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یہ سورہ توبہ کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، تقدیر۔ منزل میں 7 یا 6 آیتیں ہیں، جس کا اس میں نام ہے آیات منجیات، نجات دینے والی آیت۔ نجات سے مراد تقدیر پر پورا یقین کامل جمع کرنے والی آیت ہے۔ تقدیر پر یقین آ جائے تو اس کے بعد آدمی کسی کو بھی انگلی نہیں اٹھائے گا، بھئی یہ فلانا ایسا کیا، فلانا ایسا کیا۔ اب کسی کو مسلسل درد پیٹ میں شروع ہو گیا، علاج بھی کر رہا ہے، تو فوراً سب کیا بولنا شروع کرتے ہیں، کون کی کہیں کر رہا ہے، یا کسی کا نام لے کر بھائی بڑا دشمن انہیں نج کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا، اے نبی کہو پوری دنیا میں یہ آخری صورتوں میں سے ہے۔ سورہ توبہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی ہے، اور تبوک کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے بعد جو ربیع الاول ہے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا قَالَ مُجَاهِدٌ بِفَاتِنِينَ بِمُذِلٍّ إِلَّا مَن كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيمَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی لوگوں سے کہو ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ قرآن میں ایک اور آیت ہے تمہاری پیدائش سے پہلے تمہیں جو کچھ آنا وہ سب لکھ رکھا ہے۔ ایک میں تو ہے پوری دنیا کی آسمان اور زمین کے پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پوری زندگی لکھ رکھی ہے۔ یہ آیتیں ہیں، ویسے تو 12 اس قسم کی آیتیں گزر چکی ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا داؤد بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا ويعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ یہ تعاون کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
تعاون بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ ایک عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں جس پر چاہتے ہیں، لیکن یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ ابھی ایک دور سے ہم گزرے ہیں کرونا سے، یہ کرونا یہ بھی عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں جس پر چاہتے ہیں بھیجتے ہیں، اس میں مومن، مولوی، علماء سب ہوں گے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جس پر آتا ہے اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کے لیے وہ رحمت ہے۔ بات صاف ہو گئی، کتنی صاف بات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جعلہ اللہ رحمۃ للمؤمنین، تعاون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اور آگے ما من عبد یکون فی بلد، ایک اور تعاون کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے تھے، غالباً روم کی طرف سفر تھا، ویسے ہی ذہن میں، بہرحال قریب میں پہنچے تو پڑاؤ ڈالے تو وہاں سے جو وہاں کے گورنر تھے آنے کے بعد کہا کہ وہاں فلاں شہر کے اندر تعاون چل رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس سے پہلے حدیث گزر چکی اسی بخاری شریف میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے مشورہ فرمایا کیا کریں، اب اندر جائیں یا واپس جائیں؟ تو صحابہ کی رائے تھی کہ ہم واپس جائیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا واپس جائیں۔ غالباً وہاں بھی رائے دینے والے یہی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے، مجھے ویسے یاد ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فیصلہ کر لیا واپس جانے کا تو وہاں غالباً ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ نے پوچھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً ہم تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، ہم تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں ہے کیا، ما من عبد یکون فی بلد یکون فیہ ویمکث فیہ لا یخرج من البلد صابرا محتسبا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آدمی ایسے شہر میں جہاں یہ آ چکا ہے تعاون، آج کرونا کے بارے میں مشہور تو ہے، لوگ دوسروں کو لگتا ہے جیسے تعاون کے بارے میں، تو وہیں رہے، وہاں سے باہر نہ جائے، یخرج من البلد، وہ شہر چھوڑو دوسری جگہ نہ جائے، جم کر رہے، صبر کرتے ہوئے، محتسباً، نیکی کی امید کریں۔ یہاں امام بخاری علیہ الرحمہ یہیں تک رکے، وَيَعْلَمُ، اور یہ یقین جان لے، أَنَّهُ لَا يُصِيبُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، یہ ہرگز نہیں پہنچے گا سوائے اس کے جس کے لیے اللہ نے مقدر میں لکھ چکا ہے۔ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ، اگر اس پر حالت آ جائے، تعاون آ جائے یا کرونا آ جائے، اللہ تعالیٰ ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھایا ہے، دعا مانگو مجھ سے اس قسم کی چیزوں سے، تعاون سے حفاظت کی دعا مانگو، ساری چیزوں سے، ہر شر سے، ابھی جیسے گزرا من درک الشقا وسوء القضاء وشماتۃ العدا من جہد البلا، تو چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا تو حکم دیا ہے لیکن جانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اور آدھی حدیث ہے جو یہاں امام بخاری علیہ الرحمہ نے نہیں بیان فرمایا، کہیں تعاون ہو پہلے سے معلوم ہو جائے تو اس کے اندر نہ جاؤ، یہ بھی حدیث ہے۔ اسی حدیث کو بیان فرمایا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث پر عمل کیا۔ باب وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لو ان الله هداني لكنت من المتقين، یہ دو آیتوں کا ٹکڑا ہے، ایک سورہ اعراف کا، ایک سورہ زمر کی آیت کا ٹکڑا ہے۔ پہلی آیت ایمان والوں کی اور دوسری آیت کافروں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کیا، وما كنا لنهتدي، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے کی رہنمائی نہ فرماتے تو ہم سیدھے راستے پر نہ چلتے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتے
ہم سیدھے راستے پر نہ چلتے، اب سیدھے راستے پر چلے ہیں تو جنت کی طرف جانے والے ہو گئے، جو سراپا خیر ہے۔ اور کافر کیا کہے گا قیامت میں؟ یہ زمر کی ہے، لو ان اللہ ہدانی، اللہ ہمیں ہدایت دے دیا ہوتا، سیدھے راستے کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا دیا ہوتا، ہم بھی جہنم سے بچنے والے ہو جاتے۔ لکنت من المتقین، یا متقین کا معنی ہے جہنم سے بچنے والے، جہنم سے بچ کر ہم جنت میں جانے والے ہو جاتے ہیں، لیکن ویسا ہوا نہیں۔ کیوں؟ وہ بھی اللہ کی مرضی، یہ بھی اللہ کی مرضی۔ وبه قال حدثنا ابو النعمان قال اخبرنا جرير هو ابن حازم عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال رايت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب ويقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا والمشركون قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنة ابينا۔ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ خندق میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، ہمارے ساتھ نبی علیہ السلام بھی مٹی اٹھا اٹھا کر ڈال رہے تھے۔ اب جب مٹی اٹھا اٹھا کر ڈال رہے تھے تو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک میں 3 اشعار تھے، 6 مصرع تھا۔ اشعار کیا تھے؟ واللہ، اللہ کی قسم، لولا اللہ مہتدینا، اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نہ دیتا، ولا سننا ولا صلینا، نہ ہم روزہ رکھتے نہ ہم نماز پڑھتے۔ یا اللہ فانزلا سکینۃ علینا، یا اللہ تو ہم پر رحمت کی بارش مسلسل نازل فرما۔ کب وہ؟ وثبت الاقدام ان لاقینا، کل جب ہماری اور کفار کی ملاقات ہو ان خندق کے موقع پر، تو ایسے موقع پر ہمارے قدموں کو جمع دینا، قدموں کو جمانا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ ایک بات سن لے، بات ختم ہو رہی ہے۔ جتنی بھی تکلیفیں ہیں، دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا، کسی انسان کی طرف منسوب نہ کرے تو سکون مل جائے گا۔ یہی سکینہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں۔ اب جو کچھ حالات ہیں، حالانکہ سارے احزاب اس کا نام ہے، جتنی دنیا کے دشمنوں کی ایک یہ تھی لشکر، سارے کے سارے جمع ہوئے، اسی لیے ایک آدھے پارے پر یہ سورہ نازل ہوئی، اس میں ایک آیت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں؟ رحمت مانگ رہے ہیں۔ کیسے؟ تکلیفوں پر آدمی خیر میں جمع رہے، یہ فانزلا سکینۃ علینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ ہے۔ والمشرکون قد بغوا علینا، یا اللہ مشرکوں کی پوری جماعت ہم پر ٹوٹ پڑی ہے۔ اذا ارادوا فتنۃ ابینا، جب یہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے تو ہم اسے دور کریں گے، ہماری طرف سے ہم پوری کوشش کریں گے۔ دعا فرما اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل یقین اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف۔ منزل میں جیسے بتایا 6 یا 7 آیتیں ہیں، اسے یاد کر لیں روزانہ صبح میں 1 مرتبہ، جہاں تک ہو سکے معنی کے ساتھ یاد کریں۔ اب موقع نہیں ہے، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ان آیتوں کا ترجمہ مطلب انشاءاللہ سنا دیتا۔ ان آیتوں کے مطلب ہو سکتا بہت سے جتنے بیٹھے ہیں منزل میں وہ پڑھتے ہوں گے۔ ان آیتوں کا جو خلاصہ یہی ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کتنی بھی تکلیف آ جائے، کتنی بھی راحت آ جائے، نگاہ ہماری اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، بس ختم، پورا قصہ ختم۔ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ بھئی ہمیں وہ تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ ہمیں کوئی خوشی آ گئے اس نے ہمارا بڑا احسان کیا، نہیں، سب اللہ نے کیا، سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، خیر مکمل اللہ کی طرف سے، اور جتنی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے، یہ بھی کسی مخلوق سے متعلق نہیں ہے۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔